پاکستان کا سی فوڈ سیکٹر جس کی صلاحیت 5 سے 10 بلین ڈالر آمدنی کی ہے، یہ شعبہ پاکستان کی تقدیر بدل رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان کی ساحلی پٹی 1 اربوں ڈالر کا خزانہ ہے جو ابھی مکمل طور پر استعمال نہیں ہو رہی۔ یہ 1046 کلومیٹر سے زیادہ لمبی پٹی سندھ اور بلوچستان کے صوبوں میں بحیرہ عرب کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے، جو ایک حقیقی خزانہ ہے۔ یہ علاقہ ڈائیورس سمندری وسائل سے مالا مال ہے، جہاں ہمہ قسم کی قیمتی مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، حالیہ برسوں میں اس شعبے کی برآمدات میں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ مالی سال 2024-25 میں پاکستان نے ایک ریکارڈ قائم کیا جب 2,16,350 میٹرک ٹن سی فوڈ برآمد کیا گیا، جس کی کل مالیت 465 ملین ڈالر تھی۔ یہ اعداد و شمار پچھلے سال کے مقابلے میں مقدار کے اعتبار سے 8.3% اور قیمت کے اعتبار سے 13.4% کا اضافہ ظاہر کرتے ہیں، جو شعبے کی بڑھتی ہوئی طاقت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگلے مالی سال میں یہ اعداد مزید بہتر ہوئے، جہاں برآمدات 2,42,484 میٹرک ٹن تک پہنچ گئی اور مالیت 489.2 ملین ڈالر ہوئی۔ اس ترقی کی بنیادی وجہ ایشیائی ممالک کی مضبوط طلب ہے، خاص طور پر چین، تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور ملائیشیا۔ چین کو دیکھیں تو جنوری سے نومبر 2025 میں مجموعی طور پر چین کو برآمدات میں 24% اضافہ ریکارڈ ہوا اور 11 ماہ میں 240 ملین ڈالر سی فوڈ بھیجا گیا۔ چین سالانہ 23 بلین ڈالر کا سی فوڈ درآمد کرتا ہے اور پاکستان ابھی صرف 1% کی ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے۔ اگر ہم اسے 5% تک بڑھا دیں تو 1 سے 1.5 بلین ڈالر کی اضافی آمدنی حاصل ہو سکتی ہے، جو ملک کی معیشت کے لیے ایک بڑا بوسٹر ثابت ہوگی۔ پاکستان کی کل سی فوڈ برآمدات تقریباً 500 ملین ڈالر ہیں، جن کا تقریباً آدھا حصہ اب چین کو جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ خلیجی ممالک جیسے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں بھی ترقی دیکھنے کو ملی ہے، جہاں 2025-26 میں فروزن فش کی برآمدات میں 19% کا اضافہ ہوا۔ ملائیشیا اور انڈونیشیا کو بھی برآمدات میں اضافہ حلال سرٹیفائیڈ مصنوعات کی بدولت ہوا ہے، جو مسلم ممالک میں ایک بڑی مانگ رکھتی ہیں اور 2 ٹریلین ڈالر کی عالمی حلال فوڈ مارکیٹ کو کھولتی ہیں، جبکہ ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز آسیان کے معیارات سے مطابقت کر کے سالانہ 100 ملین ڈالر کا اضافی فائدہ ممکن ہے، جو نئی اور قیمتی مارکیٹوں میں داخلے کا دروازہ کھولے گا۔ جیسے کہ جھینگا اور پروون کی برآمدات 40.46 ملین ڈالر تک پہنچی، جو ایشیائی طلب کی وجہ سے ہے۔ اس کے ساتھ یورپی یونین میں دوبارہ داخلہ، جس میں پروڈکٹ کی اچھی قیمت وصول ہوتی ہے، اس کے لیے سخت سرٹیفیکیشن کی ضرورت ہے، جیسے HACCP اور ISO معیارات۔ یورپی یونین میں ماضی کی پابندیوں کی وجہ جس میں اینٹی بایوٹک کی باقیات تھیں، اس وقت اسے ٹریسیبلٹی سسٹم سے حل کیا جا سکتا ہے۔ معزز ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور فریش واٹر فش کا ایک اہم ہب ہے جو 15 سے زیادہ ممالک کو برآمد کرتا ہے، جبکہ ٹلاپیا اور کیٹ فش جیسی اقسام پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جہاں پنجاب سے سالانہ پیداوار تقریباً 1 لاکھ ٹن ہے۔ ناظرین، ٹراؤٹ مچھلی جس کی مشرق وسطیٰ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور قیمت بھی ہے، لیکن سیلاب جیسے قدرتی آفات فارمز کو تباہ کر دیتے ہیں۔ شمالی پاکستان میں ٹراؤٹ فارمنگ کے لیے ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے، جس کے لیے گلگت بلتستان میں ماحول دوست ہیچریز قائم کی جا سکتی ہیں۔ اگر ہم محفوظ جگہوں پر جیسے پہاڑی علاقوں میں جدید فارمز بنائیں تو سالانہ 100 ملین ڈالر کی کمائی ممکن ہے، جو مقامی کمیونٹیز کو معاشی طور پر مضبوط کرے گی۔ اس وقت ایک اہم مسئلہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات بھی ہیں، جیسے سمندری درجہ حرارت میں اضافہ مچھلیوں کی نقل مکانی کو متاثر کرتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں اہم اصلاحات کی بات کریں تو جھینگا کی بریڈنگ قومی ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں ممکن ہے، جیسے کہ بنگلہ دیش کی مثال لیں، جہاں جھینگا برآمدات 100 ملین ڈالر سے 500 ملین ڈالر تک پہنچی۔ اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان اصلاحات سے 2030 تک 2 بلین ڈالر برآمدات کا ہدف سرمایہ کاری سے ممکن ہے۔ ڈیجیٹل ٹولز جیسے مارکیٹ پرائس ٹریکنگ ایپس چھوٹے ماہی گیروں کو بااختیار بناتی ہیں۔ اس کے ساتھ ایکو کلچر یعنی مصنوعی طور پر مچھلیاں پالنے کا شعبہ یہاں بڑے مواقع فراہم کرتا ہے، جبکہ سرمایہ کاری اور جدت کا کلیدی علاقہ ہے۔ اہم سٹارٹ اپس جیسے ذروا انٹرپرائز بایو فلاک ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، جو پانی کو ریسائیکل کرتی ہے، ایئریٹڈ تالابوں سے آکسیجن کی سطح برقرار رکھتی ہے اور ماحول دوست فیڈ سے آلودگی کم کرتی ہے۔ بیکٹیریا سے فضلہ کو پروٹین میں تبدیل کر کے پانی کا استعمال 90% تک کم کر
دیتی ہے۔ ضربہ انٹرپرائزز جیسی کیس اسٹڈیز 20 ٹن فی ہیکٹر پیداوار میں اضافہ دکھاتی ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی پائیدار جھینگا فارمنگ کو بھی ممکن بناتی ہے اور پیداوار کو 10 گنا تک بڑھا سکتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ماحولیاتی اثرات کو کم کر سکتی ہے اور اندرونی پانیوں، نمکین ساحلی علاقوں حتیٰ کہ خشک علاقوں کو فارمز میں تبدیل کر سکتی ہے، اور یہ پروجیکٹ مینگرووز کی تباہی کو بھی کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف دیہی اور ساحلی کمیونٹیز میں ہزاروں ملازمتیں پیدا ہوں گی بلکہ جنگلی ذخائر پر دباؤ بھی کم ہوگا جو اوور فشنگ اور ہیبیٹیٹ کی تباہی سے شدید متاثر ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا جھینگا فارمنگ پروجیکٹ ڈیولپمنٹ مرحلے میں ہے جو مظفر گڑھ اور سرگودا میں 5600 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ سرگودا میں 20 ایکڑ کو تالابوں کی شکل دی گئی ہے جہاں 9 فارم زیر تعمیر ہیں اور مزید 10 ایکڑ شامل کیے جا رہے ہیں۔ پانی کے مؤثر نکاسی کے لیے 5320 میٹر کا ڈرین سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ مارچ 2026 تک اسے 5300 ایکڑ تک توسیع دینے کا ہدف ہے اور پنجاب میں مجموعی طور پر 1,00,000 ایکڑ کا پلان ہے۔ یہ پروجیکٹ 10,000 براہ راست ملازمتیں پیدا کر سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں 1,60,00,000 ایکڑ زمین نمکیات کی وجہ سے خراب ہے، جیسے کہ پنجاب میں تنہا 90,00,000 ایکڑ جو جھینگا فارمنگ کے لیے بالکل موزوں ہے کیونکہ جھینگا نمکین پانی میں پروان چڑھتا ہے۔ پاکستان میں 6.3 ملین ایکڑ نمکیات متاثر زمین براکش واٹر ایکوا کلچر کے لیے موزوں ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں لاہور اور لسبیلا میں ہیچریز قائم کی گئیں جو بریڈ تیار کرنے کا کام کرتی ہیں۔ اب موجودہ حکومت مریم نواز کی قیادت میں توسیع کا کام تیز کر رہی ہے۔ لاہور میں 4 ارب روپے کی لاگت سے جدید لیب مکمل ہو چکی ہے، جبکہ مظفر گڑھ میں بھی ایک بڑا پروجیکٹ کام کر رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں جھینگا صرف 70 دنوں میں تیار ہو جاتا ہے، جبکہ دنیا میں عام طور پر 90 سے 120 دن لگتے ہیں، یعنی زیادہ فصلیں اور زیادہ پیداوار ممکن ہے جو مقامی حالات اور فیڈ کی بدولت ہے۔ عالمی جھینگا مارکیٹ $20 بلین کی ہے، جہاں ایکواڈور $7 بلین یعنی دنیا کا 35% کماتا ہے، جبکہ بھارت $4.5 بلین، ویتنام اور انڈونیشیا $1 بلین۔ پاکستان بھی اربوں ڈالر کما سکتا ہے، خاص طور پر امریکہ کو برآمد کر کے جو عالمی امپورٹ کا 27% حصہ رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس جیسے جھینگا پاؤڈر اور فش آئل سپلیمنٹس جس کا برآمدی مارجن 20 سے 30% بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تمام ترقی مقامی ماہی گیروں کی انتھک محنت کا نتیجہ بھی ہے جو چھوٹی کشتیوں سے لے کر جدید ٹرالرز تک 30,000 سے زیادہ کشتیوں کا بیڑا چلاتے ہیں۔ یہ لوگ سخت سمندری حالات، طوفانوں اور روزمرہ کی جدوجہد کا سامنا کرتے ہیں۔ مثلاً گوادر کے ایک ماہی گیر کی کہانی جو مونسون سیزن میں کامیاب شکار کی بات کرتا ہے، تاہم یہ شعبہ اب بھی مکمل پوٹینشل سے کم ہے جو ناکافی انفراسٹرکچر، محدود ٹیکنالوجی اور ریگولیٹری تعمیل کی کمی کی وجہ سے ہے۔ پاکستان میں تقریباً 3 لاکھ ماہی گیر براہ راست مچھلیاں پکڑنے میں مصروف ہیں، جبکہ الائیڈ انڈسٹریز جیسے پروسیسنگ، ٹرانسپورٹیشن اور مارکیٹنگ میں 4 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں، یعنی کل 7 لاکھ لوگوں کا روزگار اس سیکٹر سے وابستہ ہے۔ اسے 7 لاکھ سے 1 ملین تک بڑھانا ممکن ہے، خاص طور پر پروسیسنگ یونٹس میں خواتین کی شمولیت بڑھا کر اور ایکو ٹورزم کو فروغ دے کر، جہاں سیاح ساحلی علاقوں میں فشنگ ٹورز کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ بلوچستان میں گائیڈڈ فشنگ ٹرپس سے سالانہ $50 ملین کی آمدنی ممکن ہے۔ اوور فشنگ کے خطرات کو دیکھیں تو پاکستان کی میرین کیچر فشریز سالانہ تقریباً 5 لاکھ ٹن پیداوار کرتی ہیں جو پائیدار حد کے قریب ہے۔ حکومت کی جانب سے GPS اور سونار لیس کشتیوں کے لیے سبسڈی ضروری ہیں۔ ناظرین، یہ سیکٹر ایک سوئی ہوئی دیو کی مانند ہے جو ٹیکسٹائل کی طرح معیشت میں حصہ ڈال سکتا ہے۔